تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہو، اس سے کی گئی باتیں بار بار سوچ کر مسکراتے ہو، اس سے کیے گئے میسیجز بار بار کھول کے پڑھتے ہو، تو پھر اللہ کے لیے یہ پابندی کیوں؟ اللہ سے بار بار کلام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے بار بار سب کیوں نہیں بتا دیتے؟ اس سے دوستی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے ساتھ کامیابی ہے، سکون ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اگر آپ روزانہ زندگی کی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کے احساس کو محسوس کرتے ہیں تو مشکلات آنے پر وہ ایک سہارا اور ڈھال ثابت ہوگا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہوتی ہے جس کا پروردگار کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جس طرح سانس کو آس ہے زندگی کی، ویسے ہی اللہ پاک کو انتظار ہے بندے کی توبہ کا۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ وہ جو ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی لاٹ اٹھاتا ہے بس وہی اللہ ہے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ کتنا خوبصورت ہے یہ احساس کہ اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہاری ہی نصیب میں آئے گی۔ اگر اللہ نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ ہاں مان لیا زندگی نے تھکا دیا ہے، بس دیکھو ہمت نہ ہارنا، اللہ سے مانگنا نہ چھوڑنا، اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا۔ سنو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ وہ جس کا نام ہی الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا ہے۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لے، پریشان نہ ہو۔ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی
کرتا ہے، تو پھر ڈرنا کیوں جب اللہ ساتھ ہے؟